بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ربهم وأنهم إليه راجعون. عزیزان محترم، سورۃ البقرہ کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیات سے پہلے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا تھا اور ہم نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ملائکہ یعنی فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جب سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا تو یہ سجدہ کون سا سجدہ تھا؟ کیا یہ سجدہ عبادت تھا یا کچھ اور؟ تو ہم نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ یہ سجدہ عبادت نہ تھا، کیونکہ سجدہ عبادت جس میں انسان مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے جھکا دے اور عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے، وہ سجدہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کے لیے روا نہیں. جہاں تک یہ سجدہ تھا جس کا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں، تو یہ دراصل اللہ رب العزت کے لیے ہی سجدہ تھا، کیونکہ اللہ نے ہی فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آپ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں، تو انہوں نے سجدہ کیا. دراصل اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے اللہ کے لیے ہی سجدہ کیا. یہ بیان کیا گیا ہے
کہ یہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت اور ان کا مقام و مرتبہ، ان کی قدر و منزلت، اس کو ثابت کرنے کے لیے اور آدم علیہ السلام کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی تکریم کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو مسجود ملائکہ بنایا۔ مسجود ملائکہ یعنی ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ ان کے سامنے سجدہ کریں۔ یہ سجدہ تعظیمی تب جائز تھا اور بعد میں آنے والی شریعتوں میں بھی جائز تھا، لیکن جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریعت محمدیہ لے کر آئے تو اس میں اس سجدہ تعظیمی کو منع، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے سامنے سجدہ کرنے سے صحابہ کرام کو منع کر دیا۔ دوسری بات ہمیں پچھلے درس سے جو معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں آباد ہونے کا حکم دیا۔ یہ کون سی جنت تھی؟ ہم نے اس کے بارے میں وضاحت کر دی تھی کہ یہ جنت وہی جنت ہے جس کا اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں سے وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کرتے رہیں اور اطاعت کرتے رہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرتے رہیں اور اسی پر آپ کا خاتمہ ہو، تو قیامت کے دن میں تمہیں وہ جنت دوں گا کہ جس کی نعمتیں اس قدر عظیم الشان ہیں کہ ان نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی بشر کے ذہن میں ان نعمتوں کا تصور پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ وہی جنت تھی جس میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو آباد ہونے کا حکم دیا اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دے دی کہ رہو جنت میں، کھاؤ پیو عیش کرو، لیکن ایک بات سے منع کر دیا، لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ آپ دونوں ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ قصہ مختصر یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو ترغیب دی، بہکانے کی کوشش کی۔ ترغیب کس طرح سے دی؟ کہا کہ یہی تو وہ درخت ہے کہ اگر تم نے اس درخت کو کھا لیا تو پھر لازوال سلطنت کے مالک بن جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی جنت میں رہو گے۔ ترغیب دی، بہکایا، قسمیں اٹھائیں اور اپنے آپ کو ان کے سامنے خیرخواہ کے طور پر اپنے آپ کو ظاہر کیا، لیکن آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کے اس حکم کو بھول بیٹھے اور وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ان میں اللہ کی نافرمانی کرنے کا عزم تو نہ تھا لیکن غلطی ہو گئی، بھول گئے اور بھول کر اس غلطی کا ارتکاب کر بیٹھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ آپ جنت سے چلے جائیں۔ اسی وقت فوری طور پر جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ ان کی شرمگاہیں جو ہیں وہ بھی کھلی ہو گئی، اتنا لباس بھی نہ تھا ان کے پاس کہ جس کے ساتھ وہ اپنی شرمگاہوں کو چھپا سکتے، چنانچہ وہ جنت کے پتے لے کر اپنی شرمگاہوں کا پردہ کرنے لگے۔ اللہ نے اس وقت یہ کہا تھا أَلَمْ أَقُلْ لَكُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیا میں نے تمہیں منع نہ کیا تھا اس درخت سے اور کہا نہیں تھا کہ یہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے؟ یہاں پر آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام نے اعتراف کر لیا اپنی غلطی کا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ان الفاظ کے ساتھ توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ صادر فرما چکا تھا کہ اہبطوا، کہ تم چلے جاؤ یہاں سے جنت، جہاں سے زمین کی طرف، یہ حکم اللہ تعالیٰ نے، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا، غلطی کی معافی قبول کر لی اور ان کی توبہ قبول کر لی، ان کو معاف کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ بنو آدم کو میں نے زمین پر بسانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ زمین میں چلے جائیں، چنانچہ ان کو زمین میں بسنے کا حکم دیا گیا۔ یہ قصہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ آج ہم جن آیات کو پڑھنا چاہتے ہیں اور جن کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، جن کی تفسیر بیان کرنا چاہتے ہیں، ان آیات کے شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یا بنی اسرائیل، یہ خطاب ہے بنو اسرائیل سے۔
اس سے پہلے ذرا آپ اپنی میموری کو ریورس کریں. ہم نے سورۃ البقرہ کے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے شروع میں 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا. متقین کا، اور جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. پھر کفار کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، جن کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اس کے بعد ایک مکمل رکوع اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے ٹولے کے بارے میں ذکر کیا، اور وہ ٹولہ تھا منافقین کا. ان تینوں گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں. عام خطاب فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ نے یہ حکم دیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی چند نشانیاں ذکر کی اور چند احکامات بھی ذکر کر دی اسی ضمن میں کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار بنانا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، قطع رحمی نہیں کرنی ہے، اللہ کے عہد کو پورا کرنا ہے اور اللہ کے عہد کو توڑنا نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں ذکر کرتے ہوئے یہ بھی بتلا دیا کہ تم اللہ تعالیٰ سے کس طرح انکار کر سکتے ہو، اللہ سے کس طرح کفر کر سکتے ہو، جبکہ وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا. تم پہلے مردہ تھے، تم کو پیدا کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو واقعہ ہے وہ بیان کر دیا. تخلیق کہ میں آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے لگا ہوں. فرشتوں نے ایک بات کہہ دی اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری ثابت کر دی فرشتوں پر. اس کے بعد یہ قصہ جو ہم نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا، یہ سارا کچھ ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل. یہ پچھلی باتیں میں نے اس لیے دہرائی ہیں کہ تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اس سے پہلے سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو خطاب فرمایا اور اب اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل سے خطاب کر رہا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سورۃ بقرہ مدنی سورت ہے، یعنی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیا. مدینہ منورہ میں جہاں یہ تینوں لوگ بستے تھے وہاں یہ چوتھا گروہ بھی تھا. کون سا گروہ؟ یہ بنو اسرائیل کے نام سے جو جانا جاتا تھا، اور جو کہ جس کو ہم یہود کی قوم کہتے ہیں. یہودیوں کی قوم اس مدینہ منورہ میں آباد تھی، اور ان کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس تورات کی کتاب کا علم تھا. تورات کی کتاب کے ان کے پاس علم تھا. تورات میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی آئیں گے جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. ان کی صفات یہ ہوگی، ان کی خلقی صفات اور ان کی اخلاقی صفات یہ ہوں گی، یعنی ان کی جسمانی صفات یہ ہوں گی اور ان کی اخلاقی اور دیگر جو صفات ہیں جن کا تعلق سیرت کے ساتھ اور کردار کے ساتھ ہے وہ صفات یہ ہوں گی. یہ سارا کچھ تورات کی کتاب میں لکھا ہوا تھا. اور تورات کی کتاب کا علم رکھنے والے یہ یہودی علماء کو پتہ تھا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یہاں مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف لا چکے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے انکاری تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں، ان سب کا تعلق حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے تھا، جبکہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا تعلق کس سے تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے. چنانچہ انہوں نے صرف اور صرف حسد کی آگ میں بھڑکتے ہوئے کہ اس سے پہلے سارے انبیاء اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے اور پھر یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے آئے، اور یہ نبی آخر الزمان اسماعیل علیہ السلام کے آل اولاد سے، ان کی نسل سے. اس پر ان کو حسد تھا. حسد کی آگ میں بھڑکتے ہوئے ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس نبی کو نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو خطاب کر رہا ہے. یہ مدینہ منورہ میں آباد تھی. اللہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد. اور یہاں یہ بات واضح رہے کہ اسرائیل کن کو کہتے تھے؟ اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا. یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے. اور حضرت اسحاق علیہ السلام کون تھے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے تھے. یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام جمیعا. تو یہ یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، اور ان کا لقب تھا اسرائیل. اسرائیل عبرانی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ اسرائیل عبرانی زبان میں اسراء کا معنی ہے عبد، یعنی بندہ.
اور عید کا معنی ہے اللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ اللہ کی بندگی کرنے کی وجہ سے، اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کا لقب پڑ گیا اسرائیل۔ یہاں اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو خطاب کرے، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے یعقوب علیہ السلام کی قوم، اور یہ یہودیوں کی قوم تھی۔ اور یہ میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے کے سارے انہی کی نسل سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خطاب کرتا ہے، اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ذرا یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے تمہیں عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو بڑی نعمتوں سے نوازا، بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور ان نعمتوں کا تذکرہ یہ بعد میں سورۃ بقرہ کے اندر ہی بعد میں آنے والی آیات میں تذکرہ آ رہا ہے۔ من و سلوہ ہو، اور سمندر سے نجات دلانا ہو، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو اتستبدلون بالذی هو خیر، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے پر کتنی سبزیاں ان کے لیے اگا دی، اور اللہ تعالیٰ نے کن کن نعمتوں سے ان کو نوازا۔ اللہ فرماتے ہیں اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ذرا یاد کرو تم تو بالکل سمندر میں ڈوبنے والے تھے جب فرعون تمہارا پیچھا کر رہا تھا، اس کی فوج تمہارا پیچھا کر رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں تم آگے بڑھ رہے تھے، آگے سمندر آ گیا اور تمہیں یقین ہو گیا تھا کہ انا لمدرکون، کہ آج ہمارا خاتمہ ہو جائے، آج ہم بچنے والے نہیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بھی نجات دی۔ کس طرح؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنا عصا اس سمندر پہ مارو، سمندر کے پانی پہ۔ انہوں نے سمندر کے پانی پہ وہ عصا مارا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بنو اسرائیل جو تھے، ان کے چونکہ 12 قبیلے تھے، 12 اسباط تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کو خشک کر کے ان کے لیے 12 راستے بنا دیے۔ یہ لوگ وہاں سے نجات پا کے چلے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ سب سے بڑی نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی بنو اسرائیل کی۔ ذرا یاد تو کرو ان نعمتوں کو، بے شمار نعمتوں کو جن سے میں نے تمہیں نوازا، جو بے شمار نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی، ان نعمتوں کو یاد کرو، اور پھر کیا کرو؟ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے کہ اللہ نے تم پر بے شمار احسانات کیے، اب تم کیا کرو؟ اوفوا بعہدی، جو تم نے عہد کیا تھا میرے ساتھ اس عہد کو پورا کرو۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے عہد یہ کیا تھا کہ اللہ تورات کے اندر جو احکامات آئے ہیں اللہ ہم ان احکامات پہ عمل کریں گے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی آئیں گے اللہ ہم اس نبی کی پیروی کریں گے، تمام انبیاء کی ہم پیروی کریں گے اور عہد شکنی نہیں کریں گے۔ اور حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی عہد کیا تھا کہ جس نبی آخر الزمان کا تذکرہ تورات میں اللہ نے کر دیا ہے، اگر وہ بھی ہماری زندگی میں آ گئے تو ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوفوا بعہدی، یہ جو عہد تم نے مجھ سے کیا تھا تورات میں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا عہد جو تم نے کیا تھا، اس عہد کو پورا کرو۔ اور یہ نبی آخر الزمان آ چکا، تم نے جو عہد کیا تھا کہ نبی آخر الزمان آئیں گے تو ہم اس پر ایمان لائیں گے، آ چکے یہ نبی آخر الزمان، یہ تمہارے سامنے ہے، مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے، اب اس پر ایمان لاؤ۔ اگر تم اس طرح کرو گے تو پھر میں کیا کروں گا؟ اوفی بعہدکم، پھر میں نے جو تم سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ، وہ عہد میں تم سے پورا کروں۔ یہ اس کو کہتے ہیں الجزاء من جنس العمل، جس طرح کا عمل ہوگا اسی طرح کی جزا ملے گی۔ تم میرے سے کیا ہوا عہد پورا کرو، میں تم سے کیا ہوا عہد تم سے پورا کروں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تھا کہ اگر تم اور تورات کے احکام پہ عمل کرو گے اور نبی آخر الزمان پر ایمان لاؤ گے تو پھر میں تمہیں جنت دنیا کے اندر بھی خیر و بھلائی سے نوازوں گا، دنیا کے اندر میں تمہیں مزید انعامات سے نوازوں گا، مزید احسانات تم پہ کروں گا، اور قیامت کے دن میں تمہیں جنت نصیب کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں اوفوا بعہدی، میرے عہد کو پورا کرو، اوفوا بعہدکم، میں نے جو تم سے عہد کیا وہ میں تم سے پورا کروں۔ یہ سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ کا بنو اسرائیل سے کہ میری نعمتوں کو، میرے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اور ان پر شکر بجا لاتے ہوئے، ان احسانات پر، ان نعمتوں پر شکر بجا لاتے ہوئے مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو۔ یہاں پر میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ خطاب اللہ تعالیٰ کا بنو اسرائیل سے ہے، لیکن اس خطاب میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ حکم دیا وہ ہمارے لیے بھی ہے، وہ تمام اہل ایمان کے لیے ہے
کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے نوازا ہے اور وہ بے شمار نعمتیں ہیں، اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کو یاد کرے اور بے شمار نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے، اور ان اہل ایمان نے بھی اللہ تعالیٰ سے جو عہد کر رکھا ہے وہ اس عہد کو پورا کریں۔ اگر یہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کیے ہوئے عہد پورا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر پاکیزہ زندگی دے، لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، پاکیزہ زندگی دینے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت ان اہل ایمان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے گا۔ لہذا ہمیں اللہ رب العزت سے کیا ہوا عہد پورا کرنا چاہیے کہ ہم دین حنیف پر مستقیم رہیں، صراط مستقیم پر ہم گامزن رہیں اور صراط مستقیم سے ہم ذرا بھی پیچھے نہ ہٹیں اور اسی پر چلتے رہیں جب تک کہ ہماری موت نہیں آتی۔ اس کے بعد میں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، بنو اسرائیل کو اللہ فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرو، اگر ڈرنا ہے تو مجھ سے ہی ڈرو۔ یہاں اہل لغت کے لیے، اہل علم کے لیے ایک بنیاد، ایک نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَإِيَّايَ، مجھ سے ہی، فَارْهَبُونَ، ڈرو۔ یہ ایایا میں جو تخصیص پائی جاتی ہے اور یہ جو ایایا کا جو لفظ ہے یہ پہلے آیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ڈرنا ہے، اگر کسی کا ڈر اور کسی کا خوف تمہارے دل میں ہو تو وہ صرف اور صرف کس کا ہو؟ اللہ تعالیٰ کا ہو۔ صرف مجھ سے، اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرو۔ یہ بالکل اسی طرح جس طرح اللہ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، اللہ کے سوا کسی سے استعانت اور مدد لینا جائز نہیں۔ بالکل اسی طرح سے ایایا فارہبون، اے بنو اسرائیل تم مجھ سے ہی ڈرو اور میرے سوا کسی سے نہ ڈرو۔ یہاں سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو یہ حکم کیوں دیا ہے کہ وہ ایایا فارہبون، مجھ سے ہی ڈرو؟ دراصل بات یہ ہے کہ بنو اسرائیل میں دو قسم کے لوگ تھے، ان کے اندر طبقاتی تقسیم پائی جاتی تھی، جس طرح کہ آج ہمارے درمیان بھی طبقاتی تقسیم پائی جاتی ہے۔ ایک طبقہ اغنیاء کا، مالدار لوگوں کا، دوسرا طبقہ فقراء کا۔ چنانچہ بنو اسرائیل میں جو اغنیاء کا، مالدار لوگوں کا طبقہ تھا، وہ استحصال کرتا تھا اس فقراء کے اس طبقے کا۔ کس طرح کہ فقراء کو یہ کہتا تھا کہ تم جو کچھ کماتے ہو، چاہے زراعت کے ذریعے، چاہے کاروبار کے ذریعے، جو کچھ بھی تم کماتے ہو، اپنی اس کمائی میں سے ہمارے لیے بھی کچھ حصہ نکالا کرو، ورنہ اگر یہ حصہ نہیں نکالو گے تو پھر ہم تمہارے خلاف اقدامات کریں گے۔ اور ان کو ڈراتے تھے، ان کو دھمکاتے تھے۔ چنانچہ یہ بیچارے غریب لوگ جو تھے، یہ اپنے اندر جو بااثر لوگ تھے، مالدار لوگ تھے، ان سے ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے اور ہمیشہ ان کو دیا کرتے تھے، اپنی کمائی میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ان کے لیے نکال دیا کرتے تھے کہ کہیں ان کی ناراضگی کا ان کو سامنا نہ کرنا پڑے۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح آج بھی بڑے بڑے جاگیردار، ان کے ماتحت جو مزدور طبقہ جو لوگ ہوتے ہیں، مزدور پیشہ لوگ جو ہوتے ہیں یا متوسط طبقہ کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو ہمیشہ دبا کے رکھتے ہیں اور ان کے خون پسینے کی کمائی سے بڑے بڑے محلات بناتے ہیں، بڑی بڑی جائیدادیں بنا لیتے ہیں، بڑے بڑے پیلس بنا لیتے ہیں، رسہ گیری ہوتی ہے۔ اور ایک لفظ مجھے کہنے کی اجازت دیں کہ بھتہ خوری بھی ہوتی ہے، کہ بڑے بڑے لوگ بااثر لوگ جو ہیں وہ اسلحے کی زور پر لوگوں سے بھتہ وصول کرتے ہیں۔ بالکل یہ بھتہ خوری یہودیوں کے اندر، بنو اسرائیل کے اندر بھی۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھتہ خوری جو آج کل ہمارے ملک میں رائج ہے، یہ اصل یہودیوں سے آئی ہے۔ اس بھتہ خوری کو یہودیوں سے لیا گیا ہے، ورنہ اسلام کے اندر اس بھتہ خوری کا، اس رسہ گیری کا، اس جاگیرداری کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام تو یہ حکم دیتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ غریب پر مال خرچ کرے، زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات کے ذریعے وہ غریبوں کو مال دے۔ یہ نہیں کہ غریبوں کی خون پسینے کی کمائی سے وہ بھتہ وصول کرے اور رسہ گیری کرے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے برعکس، اس ظلم کی اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتا، اس زیادتی کی اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتا۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ مالدار لوگ اپنا پیسہ خرچ کریں اور متوسط طبقے کے لوگوں میں صدقہ کریں، غریبوں کو دیں، فقراء اور مساکین پر خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ بنو اسرائیل میں جو کمزور طبقے کے لوگ تھے، وہ اپنے اندر بااثر طبقے سے ڈرا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو کہہ رہے کہ ایایا فارہبون،
اور ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو۔ خوف اور ڈر تمہارے دلوں کے اندر میرا ہی ہونا چاہیے، کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ۔ یہ خطاب بھی بنو اسرائیل سے، اللہ فرماتے ہیں آمینو، ایمان لاؤ، کس پر؟ بما انزلت، اس پر جس کو میں نے نازل کیا ہے، یعنی اس قرآن مجید پر تم ایمان لاؤ۔ یہ قرآن مجید کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مصدقا لما معکم، یہ قرآن مجید وہ ہے جو تصدیق کرتا ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے۔ ان کے پاس کیا چیز تھی؟ تورات، یعنی یہ قرآن مجید تورات کی تصدیق کرتا ہے۔ اور دراصل یہ جو تصدیق ہے یہ کس چیز میں تھی؟ یہ دین اسلام، چونکہ دین اسلام ہی تمام انبیاء کا دین تھا، تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا، وہ اسلام۔ تمام انبیاء نے ایک ہی دین کی طرف دعوت دی، اسلام کی طرف۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں تھا اور نہ ہے اللہ کے نزدیک دین برحق اگر ہے تو وہ دین اسلام ہی ہے، اور یہی دین برحق قیامت تک رہے گا دین برحق کے طور پر۔ اس کے علاوہ اللہ کے نزدیک کوئی اور دین پسندیدہ نہیں ہے، دین اسلام ہی پسندیدہ دین ہے۔ تو یہ جو قرآن مجید ہے یہ تورات کی تصدیق کر رہا ہے، کس چیز میں؟ دین کے اصولوں میں، کہ مثلا عقائد کے اندر، توحید کے اندر، شرک کے معاملات میں، اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے قصوں میں، اسی طرح آخرت کے متعلق جو کچھ تورات میں ذکر کیا گیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی وہی کچھ ذکر کیا۔ اللہ کے کلام میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا ہے۔ ہاں بعض شرعی احکام کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، بعض شرعی احکام جو بنو اسرائیل کے پاس تھے وہ ہمارے پاس نہیں، ہماری اس شریعت کے اندر نہیں، اور بعض احکامات جو ان کی شریعت میں نہیں تھے وہ ہماری شریعت کے اندر موجود ہیں۔ تو بعض احکامات میں اختلاف ضرور، لیکن اصولوں میں اور جو مبادی ہیں، جو اصول ہیں، ان اصولوں کے اندر قرآن تورات کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ قرآن تمہارے پاس موجود تورات کی تصدیق کر رہا ہے تو پھر تم کیا کرو؟ تم اس کتاب پر، اس قرآن مجید پر ایمان لے آؤ۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم ہی سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو۔ اور تمہارے پاس جو کتاب ہے یہ قرآن تو اسی کی تصدیق کر رہا ہے، تو پھر تمہارے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا کہ تم اس کتاب کو ماننے سے انکار کر دو۔ لا تکونوا اول کافر بہ، تم ہی سب سے پہلے منکر نہ بنو، اس کتاب اللہ سے انکار کرنے والے نہ بنو، تم اس کی تصدیق کرو، کیونکہ یہ تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق کر رہی ہے، اس پر ایمان لے آؤ، اور سب سے پہلے تم اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، یعنی اہل کتاب میں، ورنہ اس سے پہلے جو مکہ میں جو مشرکین تھے، جو کفار تھے، وہ اس کتاب کا انکار کر چکے تھے۔ تو دراصل اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو جو کہ خطاب کر رہا ہے، تو اہل کتاب میں سے اے یہودیوں کے قوم، تم سب سے پہلے منکر نہ بنو۔ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک شخص جب تورات کو ماننے والا ہو اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، اور آپ صلی اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر دیتا ہے، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دیتا ہے کہ وہ پہلے تورات کو مانتا تھا اور تورات پہ عمل کرتا تھا، پھر اس نے اس کو چھوڑ دیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان پر ایمان لایا اور اس نے قرآن مجید کو بھی قبول کر لیا، قرآن مجید پر بھی ایمان لایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے کہ اس طرح کے اہل صاحب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوہرا اجر لکھا ہے، اللہ اس کو دوہرا اجر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کتاب پر ایمان لے آؤ اور اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اللہ فرماتے ہیں لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یہ خطاب بھی بنو اسرائیل سے، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کو بیچ کر تم کم قیمت نہ لیا کرو، میری آیات کو بیچ کر کم قیمت نہ لیا کرو۔ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچا کرتے تھے؟ دراصل وہ لوگوں سے پیسہ وصول کرتے، کوئی شخص اگر کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ تورات کے اندر تحریف کر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو تبدیل کر کے ان کی خواہش کے مطابق۔ ظاہر ہے کہ جس سے پیسہ وصول کر رہے ہیں تو اس کی خواہش کے مطابق ہی فتویٰ دیں گے، اس کی خواہش کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے منع کر دیا کہ رشوت لے کر یا پیسے لے کر تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل دو،
اور اللہ کے فیصلوں کو چھوڑ کر تم اپنی طرف سے فیصلے سناؤ، ایسا ہرگز نہ کرو۔ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کو بیچ کر تم یہ کم قیمت، چاہے وہ پیسہ کتنا زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی نظر میں وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں ثمنا قلیلا، یہ کم قیمت، یہ کم مال، یہ کم روپے اور یہ کم دینار اور یہ کم درہم جو ہے یہ تم وصول نہ کیا کرو۔ کس کے بدلے میں؟ اللہ تعالیٰ کی آیات میں تبدیلیاں کر کے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں تبدیلیاں کر کے، اللہ کے احکامات میں تحریف کر کے تم یہ پیسہ وصول نہ کیا کرو۔ یہاں ایک وضاحت کر دوں، بعض حضرات اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو لوگ قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں تو پیسہ وصول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم پر پیسہ وصول کرنا حرام ہے، اور وہ اس کے لیے دلیل اسی آیت کو بناتے ہیں کہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہرگز درست نہیں، یہ بات ہرگز درست نہیں ہے۔ قرآن کی تعلیم پر تعلیم دینے والا پیسے وصول کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے زیادہ جو چیز حق رکھتی ہے کہ اس کی تعلیم پر تم اجر وصول کرو، وہ چیز کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ ہے۔ کتاب اللہ کی تعلیم پر تم اجر وصول کر سکتے ہو، اس میں کوئی حق نہیں، بلکہ یہ سب سے بہتر اور سب سے زیادہ حق رکھنے والی چیز ہے کہ انسان قرآن کی تعلیم دے اور اس پر انسان اپنا حق خدمت وصول کرے، اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ دراصل ان لوگوں کے متعلق ہے کہ جو قرآن مجید کی آیات کو، یا بلکہ دراصل کی آیت تو بنو اسرائیل کے متعلق ہے کہ بنو اسرائیل اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کی آیات میں تبدیلیاں کر کے وہ لوگوں سے پیسہ وصول کرتے تھے، اللہ کے فیصلوں میں تبدیلی کر کے وہ لوگوں سے رشوت لیا کرتے تھے۔ تو یہ چیز حرام ہے۔ آج بھی اگر کوئی شخص قرآن مجید کی آیات میں تحریف کرے یا قرآن مجید کے احکام میں تبدیلی کرے، قرآن مجید کی آیات کے جو مفاہیم ہیں، جو معانی ہیں، جو احکامات ہیں، اگر ان میں تبدیلی کرے اور تبدیلی کے بدلے میں وہ پیسہ وصول کرے تو یقینی طور پر وہ پیسہ وصول کرنا حرام ہے، وہ پیسہ وصول کرنا حرام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون۔ دیکھیں پہلی آیت کے اختتام پر اللہ نے فرمایا وإیایا فارہبون، کہ مجھ سے ہی ڈرو۔ اس آیت کے اختتام پر اللہ فرماتے ہیں وإیایا فاتقون، مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ فرہبون اور فتقون دونوں کا معنی ایک ہی، لغت کے اعتبار سے اور عربی زبان کے قواعد کے اعتبار سے ان دونوں لفظوں کا مفہوم ایک ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے وإیایا فرہبون کہا، دوسری آیت میں وإیایا فتقون کہا، معنی مفہوم تو ایک ہی ہے، لیکن دراصل اللہ رب العزت بنو اسرائیل کو یہ دو مختلف لفظوں کے ساتھ اللہ سے ڈرنے کا حکم دے کر ان کو گویا کہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ بنو اسرائیل میں نے تمہیں جو احکامات دیے ہیں ان احکامات کے معاملے میں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں میں بساؤ، اللہ کی خشیت پیدا کرو اور اللہ کے احکامات کو تبدیل نہ کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ کے یہ جو آیات ہیں ان سے انکار نہ کیا کرو۔ میرا خوف اگر تمہارے دلوں میں ہوگا تو یقینی طور پر تم اس سے بچ جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ۔ آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب تک ہم نے جو دو آیتیں ذکر کی ہیں، ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کتنے احکامات دیے ہیں بنو اسرائیل کو؟ پہلا حکم ہے اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، دوسرا ہے وأوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تیسرا ہے وإیایا فارہبون، اور چوتھا حکم ہے وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ، اور پانچواں ہے ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون۔ 5 احکامات اللہ رب العزت نے دیے ان دو آیات کے اندر۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ چھٹا حکم کیا دیتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کیا کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق بات کو چھپایا نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تمہارے پاس علم ہے، تم تورات کی کتاب کا علم، تو علم رکھنے کے بعد تمہارا معاملہ یوں ہونا چاہیے کہ تم حق اور باطل کو مکس نہ کرو، حق اور باطل کو خلط مت نہ کرو، اور حق بات کو چھپاؤ نہیں، حق بات کو کھول کر کے بیان کرو، اور حق اور باطل میں خلط مت کرنے کی بجائے تم حق کو الگ رکھو، باطل کو الگ رکھو، لوگوں کو بتا دو کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، تاکہ لوگ حق پر عمل کریں اور باطل کو چھوڑ دیں۔
حق کو کھول کر کے بیان کرو، یہ تمہارے علم کا تقاضا ہے۔ لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے، بنو اسرائیل، وہ حق اور باطل کو مکس کر دیتے تھے، خلط ملط کر دیتے تھے، اللہ کے احکامات میں اپنی مرضی کے مطابق، لوگوں کی خواہشات کے مطابق وہ احکامات میں تبدیلی کر دیا کرتے تھے۔ اللہ نے اس سے منع کر دیا، لا تلبسوا الحق بالباطل۔ اور ذرا یہاں ایک منٹ کے لیے رک جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو اس سے منع فرمایا کہ حق کو باطل کے ساتھ مکس نہ کریں، خلط ملط نہ کریں اور حق بات کو نہ چھپائیں۔ کیا یہ چیز آج کے دور میں وہ لوگ جو کہ دین کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، کیا وہ لوگ حق اور باطل میں خلط ملط نہیں کر رہے ہیں؟ آپ ذرا جائزہ لیں۔ میں آپ کو کھلی دعوت دیتا ہوں، آپ آج کے اس میڈیا کے دور میں آپ ہر ایک کو سنتے ہیں، ہر ایک کی باتوں کو آپ سنتے ہوں گے، ہر ایک کے لیکچرز آپ اٹینڈ کرتے ہوں گے۔ آپ ذرا خود جائزہ لیں، کیا حق اور باطل کو خلط ملط کر کے پیش نہیں کیا جا رہا؟ حق بات کو جان بوجھ کر دیدہ دانستہ چھپایا نہیں جا رہا؟ کیا اس پر پردہ نہیں ڈالا جا رہا؟ حالانکہ یہ لوگ جو اس طرح کر رہے ہیں، حق بات کو، حق اور باطل کو خلط ملط کرنے والے اور حق کو چھپانے والے، وہ علم بھی رکھتے ہیں، ان کے پاس علم بھی موجود ہے، جاہل نہیں ہے، لیکن علم کے باوجود بھی بالکل وہی وتیرہ اختیار کر رہے ہیں جو بنو اسرائیل نے اختیار کیا اور جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا۔ آج مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو بالکل بنو اسرائیل اور یہودیوں والا وتیرہ انہیں کا طرز عمل اختیار کرتے ہوئے جب لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور لیکچر دیتے ہیں تو پھر وہ حق بات کو خلط ملط کر دیتے ہیں، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرتے ہیں اور بعض اوقات حق کو واضح نہیں کرتے ہیں۔ میں 2-3 مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن مجید برحق کتاب ہے اور قرآن مجید سے بڑی کوئی حق پر مبنی کتاب نہیں ہو سکتی۔ سب سے زیادہ جس کتاب میں حق ہے وہ یہی کتاب ہے قرآن مجید، بلکہ یہ اول سے لے کے آخر تک مکمل طور پر حق پر مبنی کتاب ہے۔ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، اس میں بالکل باطل نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ہی فرمایا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہے، اس میں باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ یہ کتاب قرآن مجید یہ باطل کی آمیزش سے بالکل پاک کتاب ہے، باطل کی آمیزش سے بالا تر کتاب ہے، اس میں قطعا نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر کوئی باطل ہو۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج لوگ اس حق کے ساتھ بھی آمیزش کر رہے ہیں، خلط ملط کر رہے ہیں باطل کو، اس میں باطل کی ملاوٹ کر رہے ہیں۔ 1-2 مثالیں لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد۔ آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انما انا بشر مثلكم، کہ بے شک میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ انما انا بشر مثلكم، اگر آپ لوگ عربی اسلوب سے واقف ہوں تو یقین مانیں اس اسلوب کے اندر کتنی تاکیدیں پائی جاتی ہیں۔ انما انا بشر مثلكم، کہ میں یقینی طور پر، یقین کے ساتھ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ یہ ہے حق جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کیا، اور اس طرح کی آیات قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پہ آئی، ایک جگہ پہ نہیں، کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں۔ میری خصوصیت کیا ہے کہ یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ میری طرف وحی نازل کی جاتی ہے، میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور کسی اور نبی پر اللہ کی وحی نازل نہیں ہوتی، یہ میری خصوصیت ہے، ورنہ میں ہوں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ یہ حق ہے، لیکن اس کے ساتھ باطل کی آمیزش کس طرح سے کی گئی؟ جب بعض لوگوں نے اس آیت کا ترجمہ کیا تو ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کہہ دیجئے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ظاہری خلقت کے اعتبار سے تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ ظاہری خلقت کے اعتبار سے، یہ ظاہری خلقت کے اعتبار سے یہ الفاظ کہاں آ گئے، کہاں سے آ گئے؟ قرآن مجید کے اندر یہ الفاظ نہیں ہیں، یعنی ایسے الفاظ نہیں ہیں جن کا ترجمہ یہ ہو کہ
ظاہری خلقت کے اعتبار سے میں انسان ہوں، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، یہ الفاظ باطل ہیں، ان کی آمیزش کی گئی ہے اس حق کے اندر۔ اور دراصل اس سے مقصود کیا ہے؟ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری خلقت کے اعتبار سے تو انسان ہیں، لیکن در حقیقت وہ نور من نور اللہ ہے، در حقیقت وہ نور من نور اللہ ہے۔ یہ حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط کرنے کی ایک واضح زندہ مثال ہے، جو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کسی یہودی کے ہاتھوں نہیں ہو رہی ہے۔ یہ آزمائش، یہ آمیزش جو ہے، یہ خلط ملط کا یہ عمل جو ہے، یہ کسی یہودی کے ہاتھوں نہیں ہو رہا، بلکہ ایک مسلمان، ایک پروفیسر ڈاکٹر کے ذریعے ہو رہا ہے۔ اور یہی پروفیسر ڈاکٹر صاحب ایک اور مثال لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اس میں حق کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، اسی رحمان نے انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، یہی اللہ ہی ہے، یہی رحمان ہی ہے جس نے اس انسان کو پیدا کرنے کے بعد اظہار بیان کی توفیق دی۔ یہ جو میں نے ترجمہ کیا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام ہے؟ بالکل واضح ہے یہ کہ اللہ ہی نے انسان کو پیدا کیا، اور اللہ ہی وہ ہے جس نے اس انسان کو اظہار بیان کی توفیق دی۔ اللہ نے زبان دی، زبان کے ساتھ اظہار بیان کی توفیق دی کہ اپنا معافی ضمیر بیان کر سکتا ہے۔ یہ ہے حق جو قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا۔ اس میں باطل کی آمیزش کس طرح سے کی گئی؟ کہا گیا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو، اس انسان سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلق الانسان، انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اس کو یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ما کانا و ما یکون بیان کرنے کی توفیق دی۔ یہ کیا معنی ہے اس کا؟ یہ لوگ جب آمیزش کرتے ہیں تو مشکل الفاظ کے ساتھ آمیزش کرتے ہیں تاکہ عام لوگ نہ سمجھ سکیں۔ صاحب علم ہی سمجھ سکتا ہے کہ یہاں پر آمیزش کیا ہو رہی ہے۔ ما کانا و ما یکون کو بیان کر سکتا ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جو کچھ پہلے تھا انہوں نے وہ بھی بیان کیا، اور جو کچھ آئندہ ہوگا وہ بھی بیان کرنے والے ہیں۔ یعنی اپنے طور پر ان کو علم ہے، پچھلی امتوں میں کیا کچھ ہوتا رہا اس کے علم بھی ہے ان کو، اور آنے والے دور میں قیامت تک اور قیامت کے بعد جو کچھ ہوگا اس کا علم بھی ہے۔ اور در حقیقت وہ اس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب، غیب کا علم رکھنے والے۔ اور میرے بھائیوں، یہ ہے حق اور باطل میں خلط ملط کرنے کی مثال۔ اور آخری مثال آپ کو دیتا ہوں، اس سے بھی آپ چونک جائیں گے۔ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مومن کو قبر میں اس سے سوال و جواب ہوتا ہے اور مومن سوال و جواب میں پاس ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو قبر کے امتحان میں پاس کرے۔ وہ بڑا کٹھن، بڑا تلخ امتحان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ مومن جب قبر کے اندر سوال و جواب کے امتحان میں پاس ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مومن کو فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ نومۃ العروس، کہ اب تم سو جاؤ۔ اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ جنت کی نعمتیں اس کے پاس آتی ہیں، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس کے پاس آتی ہیں، اور اللہ کہتا ہے نوم کا نومۃ العروس، اب سو جاؤ اس طرح سونا جس طرح کہ ایک دلہن یا ایک دلہا سوتا ہے۔ دلہا یا دلہن کے سونے کی طرح، کیونکہ عروس کا جو لفظ ہے یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو دلہا یا دلہن کے سونے کی طرح، یعنی جس طرح ان کی نیند، دلہا یا دلہے کی نیند بڑی گہری نیند ہوتی ہے اور بڑے مزے کی نیند ہوتی ہے، بالکل اسی طرح تم سو جاؤ اس قبر کے اندر۔ یہ قبر کے اندر تمہاری جو ہے وہ تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے، تمہیں نعمتیں ہی نعمتیں دے دی۔ کہتے ہیں یہی حدیث بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو اس حدیث کے اندر اللہ نے فرمایا عروس، نم کا نومۃ العروس، اور کہتے ہیں یہ جو ہم مختلف درباروں اور مزاروں پر ہم عرس کرتے ہیں، یہ عرس کا لفظ بھی اسی عروس سے لیا گیا ہے۔ قرآن میں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ العروس، تو یہ عرس کا جو لفظ ہے یہ بھی اسی سے لیا گیا ہے کہ جس طرح دلہا یا دلہن خوشی کے ساتھ وہ رات گزارتے ہیں اور وہ بڑی آرام دہ نیند سوتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم بھی خوشی کے اظہار کرتے ہیں اس عرس میں۔ اور یہ خوشی کے اظہار کے سوا اور کیا ہوتا ہے؟ خوشی کے اظہار ہی ہوتا ہے۔
ان انبیاء ان اولیاء کرام کی کرامتوں کو ہم بیان کرتے ہیں, ہم ان کے اچھے اچھے واقعات کو بیان کرتے ہیں, خوشی کا اظہار کرتے ہیں, تو عروس کا لفظ چونکہ حدیث میں موجود ہے تو اسی سے ثابت کیا کہ یہ عرس منانا بھی درست ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. لا تلبسوا الحق بالباطل, اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ. وہ حدیث میں جو کچھ ذکر کیا گیا وہ حق ہے, لیکن اس میں سے جو مسئلہ اپنی منشا کے مطابق نکالا گیا وہ باطل ہے. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور تم حق کو مت چھپاؤ. میرے عزیز بھائیوں, آج نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دیدہ دلیری کے ساتھ, پوری جسارت کے ساتھ حق کو چھپایا جاتا ہے, حق پر پردہ ڈالا جاتا ہے. اور افسوس اس بات پر ہے کہ قرآن سامنے کھولا ہوا, صحیح بخاری, صحیح مسلم اور باقی حدیث کی کتابیں سامنے رکھی ہوئی, علم بھی ہے کہ ان کتابوں کے اندر کیا ہے, لیکن دیدہ کا رشتہ حق بات کو چھپایا جاتا ہے. قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ قبر پہ جا کر سجدہ کر سکتے ہیں, قبر والوں کو آپ نفع نقصان کا مالک تصور کر سکتے ہیں, حاجت روا مشکل کشا سمجھ سکتے ہیں, بگڑی بنانے والا مان سکتے ہیں. کہاں لکھا ہوا قرآن مجید کے اندر؟ قرآن مجید تو اس ساری چیزوں کے برعکس ہے, لیکن دیدہ کا رشتہ طور پر حق بات کو چھپایا جا رہا ہے. اور حق کو چھپانے والے جو لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا, ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وہ لوگ جو کہ ہماری واضح ہدایات کے آنے کے بعد اور واضح تعلیمات کے آنے کے بعد, واضح نشانی آنے کے بعد دیدہ کا رشتہ حق بات کو چھپاتے ہیں. من بعد ما بيناه للناس, حالانکہ ہم نے اس حق کو کھول دیا لوگوں کے سامنے. ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور لعنت بھیجنے والے ان پر لعنت بھیجتے ہیں. اور اسی سورۃ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا سورۃ دوسرے پارے میں, ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار. کہ یہ لوگ کہ جو پیسے لے کر کے اللہ کے احکامات میں تبدیلیاں کرتے ہیں, دین حنیف میں تحریف کرتے ہیں, حق بات کو چھپاتے ہیں, حق اور باطل میں آمیزش کرتے ہیں, اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار, یہ لوگ اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں. ولا یکلمہم اللہ, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرنا بھی دوبارہ نہیں کرے گا. ولا یزکیہم, اللہ تعالیٰ ان کا تزکیہ نہیں کرے گا. ولہم عذاب علیم, اور ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب. تو آپ ذرا غور کریں کہ جو چیز بنو اسرائیل کے اندر تھی, یہودیوں کے اندر تھی, وہی چیز آج افسوس کے ساتھ مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ صاف شفاف دین پر عمل کرنے کی توفیق دے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. جہاں تک جو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا, یہ خطاب تھا بنو اسرائیل سے. میں نے کہا کہ یہ 6 باتیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بنو اسرائیل سے خطاب کیا, جن باتوں کے ساتھ اللہ نے بنو اسرائیل سے خطاب کیا. اس کے بعد جو آیات ہیں, ان آیات میں جو خطاب ہے وہ بنو اسرائیل کے لیے بھی ہے اور اہل ایمان کے لیے بھی ہے, مشترکہ طور پر سب کے لیے یہی خطاب ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو, وَآتُوا الزَّکَاةَ, زکوٰۃ ادا کرو, وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ, اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 احکامات دیے, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. 3 احکامات دیے اللہ تعالیٰ نے. میں نے پہلے کہا کہ یہ خطاب بنو اسرائیل سے بھی ہے اور اہل ایمان سے بھی ہے. بنو اسرائیل میں نماز تھی اور ان کے اندر ان کی کتاب تورات میں زکوٰۃ کا حکم بھی تھا, نماز کا حکم بھی تھا اور زکوٰۃ کا حکم بھی تھا. لیکن وہ لوگ نمازوں میں غفلت کرتے تھے, جس طرح کہ آج مسلمان بھی اہل ایمان بھی نماز سے غفلت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کو مشترکہ طور پر کہا کہ اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, مطلب پابندی کے ساتھ ہمیشہ نماز پڑھتے رہو. دوسرا وآتوا الزکاۃ, زکوٰۃ کا حکم بنو اسرائیل کے پاس بھی تھا. اللہ نے تورات میں زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا تھا, لیکن وہ لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے, بلکہ اس کے برعکس وہ سودی لین دین کیا کرتے تھے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر ہی یہودیوں کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْرُهُ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. کہ یہ لوگ سودی لین دین کیا کرتے تھے اور لوگوں کا مال ناجائز طور پر ہڑپ کیا کرتے تھے.
اللہ تعالیٰ نے انہی بنو اسرائیل کو ان کی اس بری عادت سے منع کرتے ہوئے کہا کہ آپ زکات ادا کیا کرو. اس کے بعد میں وارکعوا مع الراکعین، رکوع کیا کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. حالانکہ جب نماز کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ نماز قائم کرو تو نماز کے اندر رکوع بھی تو آ جاتا ہے. نماز کے اندر رکوع بھی شامل ہے، کیونکہ رکوع کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے رکوع کا خاص طور پر تذکرہ اس لیے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں جو نماز تھی، جس نماز کا تورات میں حکم دیا گیا تھا، اس نماز میں رکوع نہیں تھا، وہ نماز بغیر رکوع کے تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو، لیکن کس طرح؟ وارکعوا مع الراکعین، نماز کے اندر رکوع بھی کرو ان اہل ایمان کی طرح. یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ جس طرح یہ نماز پڑھتے ہیں کہ اس میں رکوع بھی کرتے ہیں، تو تم بھی اسی طرح رکوع کرتے ہوئے نماز پڑھا کرو. اور دوسرا مسئلہ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو فرمایا کہ وارکعوا، رکوع کیا کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر. معنی یہ ہے کہ باجماعت نماز ادا کیا کرو. باجماعت نماز ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. بنو اسرائیل کو بھی یہی حکم دیا اور اہل ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 احکامات ترتیب کے ساتھ ذکر کیے. اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز قائم کرنا فرض ہے یا نفل ہے؟ یعنی کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو کوئی حد نہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ فرض ہے. اسی طرح آتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو، یہ کیا ہے؟ یہ بھی فرض ہے. اور اس کے ساتھ جو اگلا تیسرا حکم ہے وارکعوا مع الراکعین، کے رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو، یہ حکم بھی پہلے 2 حکموں کی طرح فرض ہے کہ نماز اکیلے نہیں پڑھنی بلکہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنی. یہ دلیل ہے ان اہل علم کی جو یہ کہتے ہیں کہ باجماعت نماز پڑھنا واجب ہے. اور جو شخص دیدہ دانستہ بغیر کسی شرعی عذر کے وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کرے، بغیر کسی شرعی عذر کے باجماعت نماز ادا نہ کرے، تو وہ یقیناً واجب کو چھوڑنے والا ہے. اور واجب کو جو چھوڑنے والا ہوتا ہے وہ گنہگار ہوتا ہے. اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ لے، نماز تو ہو جائے گی، نماز اس کی ادا ہو جائے گی، لیکن باجماعت نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ گنہگار ضرور ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تو بہت ساری ایسی دلیلیں موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ باجماعت نماز پڑھنا واجب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں ایک شخص کو حکم دوں کہ وہ تم لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں خود صحابہ کرام کو لے کر ان لوگوں کے پاس چلا جاؤں کہ جو گھروں میں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں اور وہیں نماز پڑھ لیتے ہیں. میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں وہاں جا کر ایندھن ساتھ لے کے جاؤں اور ان کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں اور جلا کر ان کو راکھ بنا دوں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ باجماعت نماز ادا کرنا، مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرنا واجب ہے. اور بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں، صحیح مسلم میں ان کی حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تمام اہل ایمان مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کیا کرتے تھے. باجماعت نماز سے صرف وہ شخص پیچھے رہتا کہ جو واضح طور پر منافق ہو. ما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. وہی شخص باجماعت نماز سے پیچھے رہتا جو منافق ہوتا ہے، اس کا نفاق یعنی لوگوں کو پتہ ہوتا کہ یہ منافق ہے تو وہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آتا. منافقوں کو چھوڑ کر باقی جتنے مسلمان تھے وہ سب کے سب مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھا. لہٰذا ہمیں بھی اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ خطاب بنو اسرائیل سے ہے تو ہمارے لیے بھی ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. اور آپ دیکھیں باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے. ابھی آپ نے کون سی نماز پڑھی؟ یہ درس شروع ہونے سے پہلے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے تو اس کو آدھی رات کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے. آدھی رات کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے. اور پھر جو شخص فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کرے تو اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے. اور ایک شخص آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، اللہ کے رسول، صحیح بخاری میں وہ حدیث ہے، کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے آج ایک ایسے گناہ کا ارتکاب کر لیا ہے
کہ جس کی وجہ سے مجھ پر حد فرض ہوتی ہے، یعنی ایسا گناہ، ایک بڑا گناہ میں نے کر لیا ہے کہ جس کی وجہ سے میرے اوپر سزا نافذ ہو سکتی ہے، حدود میں سے ایک حد، سزاؤں میں سے ایک سزا میرے اوپر نافذ ہو سکتی ہے، لہذا آپ میرے اوپر وہ سزا نافذ کریں۔ اب دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے یہ سوال نہیں کیا کہ تم نے کس گناہ کا ارتکاب کیا، بلکہ خاموشی اختیار کر لی اور آپ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس نے کس گناہ کا ارتکاب کیا۔ یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی شخص آتا اپنے گناہ کا ذکر کرتا تو پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے، لیکن آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ معاف کرے، ہمارے سامنے اگر کسی کی برائی ہمیں نظر آ جائے تو پھر اس کی خیر نہیں، پھر اس کے تمام دوستوں میں ہم اس کی برائی کو اچھالیں گے، اس کی برائی کو بیان کریں گے کہ فلاں ایسا ہے، اس کے اندر میں نے یہ برائی دیکھی، اعلان کریں گے اس کے متعلق۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بالکل سوال نہیں کیا، خاموشی اختیار کر دی۔ اس کے بعد نماز کا ٹائم ہوا، نماز ادا کی، نماز کے بعد پھر وہی شخص آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، اب بھی گزارش کرتا ہوں کہ میں نے ایک ایسے گناہ کے ارتکاب کر دیا ہے جس کی وجہ سے میرے اوپر حد نافذ ہوتی ہے، لہذا آپ چونکہ آپ ہمارے حکمران بھی ہیں، ہمارے نبی بھی ہیں، ہمارے حاکم بھی ہیں، ہمارے قاضی بھی ہیں، میرے اوپر یہ حد نافذ کر دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا هل صلیت معنا، کیا تم نے میرے ساتھ نماز پڑھ لی ہے، یعنی باجماعت تم نے نماز ادا کر لی ہے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول میں نے آپ کے ساتھ مل کر باجماعت نماز ادا کی۔ فرمایا اذهب فقد غفر اللہ لك ذنبك، جاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا۔ یہ ہے باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب، کہ ایک انسان اگر کبیرہ گناہ کر کے بھی آئے، مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے کبیرہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ لہذا وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو، اپنے طور پر اپنے ڈیرے میں، اپنے روم میں، اپنی کمپنی میں، اپنی آفس میں علیحدہ الگ الگ نماز پڑھنے کی بجائے مسجد میں جا کر کے باجماعت نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں انشاءاللہ 5 منٹ کے اندر درس ختم کر رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ اتأمرون الناس بالبر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون کو بھلا دیتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب اللہ کی تلاوت بھی کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ مطلب یہ ہے کہ جب تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو تو پھر تم پر لازم ہے کہ تم خود بھی اس نیکی پہ عمل کرو، یہ نہیں کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دے کر اپنے آپ کو بھلا ڈالو اور اس نیکی پہ عمل نہ کرو جس کا تم لوگوں کو حکم دے رہے ہو، یہ تمہارے شایان شان میں ہے۔ تم جب کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہو، کتاب اللہ کو پڑھتے ہو، تو پھر تمہارے شایان شان یہ ہے کہ تم جب لوگوں کو نیکی کا حکم دو تو خود بھی اس پہ عمل کرو۔ یہ خطاب بنو اسرائیل کے لیے ہی نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دیں تو خود بھی اس پہ عمل کریں، اس پر عملی جامہ پہنائیں، اس کو اپنی زندگی میں لائیں، خود اس پہ عمل کریں، خود بہترین اسوہ، بہترین نمونہ پیش کریں، ورنہ وہ دعات، وہ مبلغین، وہ میدان دعوت کے کارکنان کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہوں اور خود اپنے آپ کو بھلا دیتے ہوں، ان کے لیے کتنا بڑا عذاب ہے۔ وہ سنیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اسراء و معراج کروایا تو میں نے، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی، فرماتے ہیں میں نے دوزخ میں، جہنم کی آگ میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹوں کو جہنم کی آگ سے بنی ہوئی کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ کرے۔ جہنم کی آگ سے بنی ہوئی کینچیوں کے ساتھ ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل نے جو جواب دیا، حضرت جبریل نے کہا ہؤلاء خطباء امتک، ہؤلاء خطباء امتک، یہ آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں، وہ مبلغین ہیں، وہ میدان دعوت کے کارکنان ہیں کہ یأمرون الناس بالبر وینسون انفسهم، کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں، ویتلون الکتاب، حالانکہ یہ کتاب اللہ پڑھتے ہیں، افلا یعقلون،
کیا ان کو عقل نہیں آتی؟ لہذا اس آیت کی وجہ سے، اس آیت کی بنا پر میرے اور آپ پر یہ لازم ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو میں خطاب کرتا ہوں اور پھر آپ حضرات کو یاد دلاتا ہوں کہ یہ آیت ہمیں اس بات کا حکم دے رہی ہے کہ اگر ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں تو پھر ہم خود بھی اس پہ عمل کریں، ورنہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عذاب کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے، تو وہ وعید جو ہے وہ بہت ہی سخت ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم استعانت طلب کرو، یعنی مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ، یعنی جب تمہارے اوپر کوئی مشکل وقت آئے، مشاکل کا سامنا ہو، مصیبتوں کا سامنا ہو، آزمائشیں نازل ہو، کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور نماز کے ساتھ۔ صبر و صلاح کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر اس کو کہتے ہیں کہ آزمائش آئے، جیسے ہی کوئی مصیبت آئے، پہلے لمحے سے ہی اس پر آپ اپنی رضا کا اظہار کریں، اس کو برداشت کر دیں، اس کو جھیل جائیں، اور اس پر جزا فضا کرنے کی بجائے آپ اس کو مکمل طور پر اس پر تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کریں۔ بعض لوگ جب ان پر کوئی آزمائش آتی ہے، مثلا جب ان کے عزیزوں میں سے کوئی عزیز فوت ہوتا ہے، تو پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہلے خوب اچھی طرح سے روب پیٹ لیتے ہیں، روب کھپ لینے کے بعد کہتے ہیں تو جی ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ تو اللہ کی تقدیر ہے، اب صبر ہی کرنا ہے۔ اس کو صبر نہیں کہتے۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ حدیث سنیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں ایک عورت کو دیکھا کہ ایک قبر کے قریب بیٹھ کر کے رو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اتق اللہ واصبری، اور اللہ سے ڈرو اے خاتون اور صبر کا مظاہرہ کرو۔ خاتون نے کہا جائیں جائیں، آپ کو تو میری مصیبت کا پتہ ہی نہیں ہے، میرے اوپر کتنی بڑی مصیبت آئی۔ اس خاتون کو دراصل پتہ نہیں چلا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور صبر کا مظاہرہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ بعد میں لوگوں نے بتلایا وہ بھلی اچھی عورت، بھلی عورت، تمہیں پتہ نہیں کہ یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اللہ سے ڈرو اور صبر کا مظاہرہ کرو۔ فوراً بھاگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہنچی اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں اور میرے اوپر بہت بڑی مصیبت آئی تھی، مجھے اندازہ احساس ہی نہیں ہوا کہ آپ مجھ سے خطاب کر رہے ہیں، اور اب میں صبر کرتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا الصبر عند الصدمة الأولى، جیسے ہی صدمہ پہنچے فوری طور پر جو صبر کا مظاہرہ کرے وہ صبر ہے۔ اب تم نے رو پیٹ لیا ہے، رو کھپ لینے کے بعد جب تم اچھی طرح سے تم وہاں قبرستان میں جا کر تم نے رو لیا، اس کے بعد اب کہتے ہو کہ میں نے صبر کیا؟ نہیں، یہ صبر نہیں۔ صبر یہ ہے کہ جیسے ہی مصیبت آئے، جیسے ہی کوئی آزمائش آئے، تو فوری طور پر انسان کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اپنی رضا کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو جب یہ آزمائشیں آئیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح سے آتی ہے؟ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ لکبیرہ، یہ جو نماز، آخری بات کر کے میں درس ختم کروں، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ جو نماز ہے یہ بڑی گراں بار ہے، بڑی بوجھل ہوتی ہے۔ انہا لکبیرہ، یہاں دو تاکیدیں، ان اور لکبیرہ، لام، کہ یقینی طور پر یہ نماز بوجھل ہے، لیکن الا علی الخاشعین، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری کے اظہار کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ وہ ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ جن کو یقین ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے ملنا ہے، وانہم الیہ راجعون، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ جو ڈرنے والے لوگ، یہ خشیت رکھنے والے لوگ، یہ عاجزی انکساری کے اظہار کرنے والے لوگ جو ہیں، ان کے لیے یہ نماز بوجھ نہیں ہو کر، یہ نماز ان پر گراں بار نہیں ہوتی، بلکہ ان پر تو یہ چیز گراں بار ہوتی ہے کہ اگر یہ نماز نہیں پڑھتے تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور جب تک یہ نماز نہیں پڑھ لیتے ان کو چین نصیب نہیں ہوتا۔ وہ 7 لوگ جن کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اور اس دن اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان 7 لوگوں میں سے ایک شخص کون ہے؟ وہ رجل قلبه معلق بالمساجد، وہ شخص کہ جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہوگا۔ مسجد مطلب یہ ہے کہ مسجد کے ساتھ اس کا دل اس قدر لٹکا ہوا ہے کہ جب مسجد سے باہر جاتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے، جب تک مسجد میں نہیں آتا واپس لوٹ کر سکون ہی نہیں ملتا اس کو۔ تو خاشعین جو ہوتے ہیں، الا علی الخاشعین،
جو اپنے رب سے ملنے پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب سے ملنا ہے، اپنے رب کے پاس جانا ہے، تو ان کے لیے نماز گراں بار نہیں ہوتی۔ ورنہ ان لوگوں کو چھوڑ کر جو باقی لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، اللہ کی خشیت نہیں، تو وہ چاہے ایک کیا وہ 10 نمازیں چھوڑ دیں گے، ان کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا، ان پر یہ نمازیں گراں بار ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقوں پر سب سے بھاری نمازیں جو ہیں 5 نمازوں میں سے 2 نمازیں، وہ کون سی ہیں؟ منافقوں کے لیے بھاری نمازیں، مومنوں کے لیے، آپ جیسے اہل ایمان کے لیے یہ نمازیں بھاری نہیں ہونی چاہیے۔ جو شخص منافق ہو اس کے لیے سب سے زیادہ بھاری نماز جو ہے وہ کون سی ہے؟ عشاء اور فجر۔ عشاء اور فجر کی جو نمازیں ہیں یہ سب سے زیادہ بھاری نمازیں تھیں۔ اور ایک اور آپ کی بات درست ہے کہ ایک حدیث میں عصر کا بھی ذکر کیا گیا، ایک حدیث میں عصر کا بھی ذکر ہے، اور ایک روایت میں جو صحیح روایت ہے اس میں فجر، عشاء اور فجر کی نمازوں کا ذکر کیا گیا۔ المہم یہ ہے کہ یہ 2 نمازیں خاص طور پر سب سے زیادہ بھاری نمازیں ہوتی ہیں منافقوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ نمازیں واقعتاً گراں بار ہیں، بوجھل ہیں، لیکن ان لوگوں پر بوجھل نہیں ہوتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ سے ملنے پر یقین ہوتا ہے۔ تو یہ نمازیں ان کے لیے گراں بار ہونا تو دور کی بات، ان کے لیے تو راحت کا سبب بنتی ہے، چین کا سبب بنتی ہے، اور ان کو تو ان نمازوں کے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے، دلوں کا اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شامل فرما دے جو اللہ تعالیٰ سے واقعتاً ڈرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھنے والے ہیں، اور جن کو واقعتاً نمازوں کے ذریعے دل کا سکون نصیب ہوتا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی اہل ایمان میں شامل فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں پر، ہماری غلطیوں پر، ہماری اخطاء پر اللہ تعالیٰ ہم سب سے درگزر فرمائے۔ ہم بہت خطا کار ہیں، بہت ہی گناہ گار ہیں، ہم اپنی کوتاہیوں کا، خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم امید بھی رکھتے ہیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ سے امید نہ ہو تو پھر ہم کس سے امید رکھیں؟ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، ایک گمراہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو سکتا ہے۔ ہم تو الحمدللہ اہل ایمان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے بھرپور طور پر امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ، ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں، اپنے فضل و کرم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دیکھیں، آپ لوگ مسجد میں آتے ہیں اور بار بار مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان، کہ جب آپ کسی آدمی کو دیکھیں نا کہ وہ بار بار مسجد میں جاتا ہے تو اس کے لیے ایمان کی گواہی دے دو، اس کے لیے ایمان کی گواہی دے دو۔ تو آپ ماشاءاللہ مسجد میں آتے ہیں، بار بار نماز ادا کرتے ہیں، 5 نمازیں آپ مسجد میں آ کر کے ادا کرتے ہیں، تو یہ آپ کے ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اس ایمان کو اور مضبوط بنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دین حنیف پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ کے سوالات سے پہلے ایک گزارش یہ ہے کہ جس طرح میں نے پچھلے درس میں اعلان کیا تھا کہ ہم حدیث کی کلاس شروع کرنے والے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ابھی یہاں سے فارغ ہونے کے بعد وہاں اپنے اس مرکز میں جائیں گے، اور میں یہاں اپنے ساتھیوں کو گزارش کرتا ہوں، یہاں عبدالغفور صاحب ہیں، ملک جاوید صاحب ہیں، اور بعض دوسرے جو ساتھی رفیق صاحب ہوں گے یہاں پر، یا دوسرے جو ساتھی مرکز کے بارے میں جانتے ہیں، تو جو حضرات اس حدیث کی کلاس میں آنا چاہتے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے آئیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو اس کمرے کا، اس مرکز کا پتہ نہ ہو، تو وہاں تشریف لائیں۔ انشاءاللہ وہاں حدیث کی کلاس ہوگی، اور میں نے پہلے کہا تھا کہ حدیث کی کتاب عمدۃ الاحکام جو ہے، جس میں صحیح بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں احکام کے متعلق، ہم ان احادیث کو پڑھیں گے انشاءاللہ، تو وہاں پر تشریف لائیں، انشاءاللہ وہاں آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو ہمارا ماہانہ پروگرام ہوتا ہے، ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو ہمارا ماہانہ پروگرام قرطبہ میں ہوتا ہے، جمعیت احیاء التراث الاسلامی ہے۔ آپ میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہوں گے، لیکن اگر آپ میں سے کوئی شخص نہیں جانتا تو اس کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو ہمارا ماہانہ پروگرام ہوتا ہے، جو کہ اس آنے والی جمعرات کو ہو رہا ہے قرطبہ میں، جمعیت احیاء التراث الاسلامی کے مرکزی ہال کے اندر۔ یہ ہال کہاں ہے؟ یہ جو جہاں پر قرطبہ میں آئی ٹیسٹ ہوتا ہے ڈرائیونگ کے لیے، تو بالکل اس کے سامنے ہی ہے جمعیت احیاء التراث الاسلامی، وہاں پر یہ مرکزی ماہانہ پروگرام ہوگا۔ وہاں انشاءاللہ ایک درس میرا ہوگا اور ایک درس مولانا عبدالخالق صاحب کا ہوگا، وہاں سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی، تو آپ ضرور تشریف لائیے۔ وہاں پر خواتین بھی آ سکتی ہیں، ان کے لیے باقاعدہ انتظام ہوتا ہے، وہاں ضرور تشریف لائیے۔
میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ کیا آپ سب آئیں گے انشاءاللہ، اور صرف آپ ہی نہیں بلکہ اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے کے آئیں گے۔ دیکھیں یہ دین حنیف کا بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی خدمت ہے۔ اگر آپ اپنے ساتھیوں کو اس طرف توجہ دلائیں گے اور آپ لے کے آئیں گے ساتھیوں کو اس پروگرام کے اندر، ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی بھائی کو ہدایت مل جائے اور کوئی بھائی اپنی اصلاح کر لے، تو یقیناً یہ آپ کی نجات کے لیے کافی ہوگا۔ لہٰذا آپ اس طرف بھی توجہ دیجیے۔ اگر کوئی سوال ہو ضروری تو کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ۔ یہ آیت معراج کے بعد کی آیت ہے؟ ہاں جی، یہ آیت معراج کے بعد نازل ہوئی ہے؟ جی ہاں، معراج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے سے بھی پہلے تقریباً 3 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا۔ اور یہ سورت ہے سورت بقرہ، یہ تو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی، تو اس کے بہت عرصہ بعد یہ سورت نازل ہوئی۔ ایک بھائی نے سوال لکھا ہے کہ حتیٰ کے بارے میں جو آپ نے بتایا ہے، تو جو آج کل حکومت ٹیکس دیتی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، یہ جو ٹیکس حکومت لیتی ہے، اگر تو ایک جائز حد تک ہو کہ حکومت اپنے اخراجات چلانے کے لیے عوام سے ٹیکس وصول کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں، لیکن اگر یہ جائز حد تک ہو، اتنا بوجھ ہو جو عوام برداشت کر سکتی ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں، حکومت اتنا ٹیکس لے سکتی ہے۔ لیکن اگر ٹیکس لینے کی صورت وہ ہو جو کہ آج کل ہمارے ملکوں کے اندر رائج ہے، تو یقیناً یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس طرح کہ آج کل ٹیکس وصول کیا جاتا ہے ہر چیز پر، چھوٹی سی چھوٹی چیز اور بڑی سی بڑی چیز، ہر چیز پر ٹیکس لیتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ اگر آپ کوئی روڈ استعمال کرتے ہیں، اپنی گاڑی چلا کے آپ جا رہے ہیں، تو روڈ پر چلنے کی وجہ سے بھی آپ کو اس کو وہ جگہ ٹیکس بولتے ہیں، اس کو جگہ ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ ہاں جی، جگہ ٹیکس۔ تو یہ جو ہے یہ عوام پر بہت بڑا ظلم ہے۔ عوام پر اتنا بوجھ ڈالنا چاہیے جتنا عوام برداشت کر سکتے ہیں۔ تو اس میں شرم تو قباحت نہیں ہے، لیکن جو اگر یہ ٹیکس جو ہے یہ ظلم کی حد تک چلا جائے، زیادتی کی حد تک چلا جائے، تو یقیناً یہ درست نہیں ہے۔ میرے خیال میں نہیں۔ ہاں جی، یہ اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے اہل ایمان کو اپنی مشکلات نماز قائم کرو، تو نماز قائم کرنا اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ولا تشتروا آیات ثمنا قلیلا، کہ جو تعویذ کی صورت میں آیات لکھ کر دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اور جس شخص نے تعویذ پہنا ہوا ہے، لٹکایا ہوا ہے، کیا اس امام کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ آپ نے جو دوسرا سوال کیا ہے، سب سے پہلے اس کا جواب دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی آیات کو تعویذ کی شکل میں لکھ کے دے مختلف لوگوں کو، بیماروں کو اور جو حاجت مند ہوتے ہیں ان کو قرآن مجید کی آیات تعویذ کی شکل میں لکھ کر کے دے، تو کیا وہ تعویذ، پہلے تو کیا اس طرح تعویذ بنا کے دینا، قرآن آیات لکھ کر کے دینا اور پھر اس پر اجرت وصول کرنا، کیا یہ درست ہے؟ اور پھر کیا یہ تعویذ لٹکانا یا باندھنا یہ درست ہے؟ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات میں ہیں، یہ لکھ کر گلے میں لٹکانے کے لیے نازل نہیں ہوئی۔ یہ کس لیے نازل ہوئی ہے؟ پڑھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اور ان پڑھنے کے بعد ان میں تدبر کریں اور غور و فکر کریں اور ان کو سمجھیں اور سمجھ کر پھر ان پر عمل کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات نازل کی۔ قرآن مجید کی آیات کو لکھ کر گلے میں لٹکانا تعویذ کی شکل میں یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حالانکہ کئی لوگ آتے تھے، کئی ایسے بھی آتے تھے جو بیمار ہوتے، مریض ہوتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی صحابی کو یہ نہیں کہا یا آپ نے خود لکھ کے دیا ہو۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں لکھتے تھے، ویسے خود تو آپ امی تھے، لیکن آپ نے کسی جن صحابہ کرام سے آپ قرآن کی آیات لکھوایا کرتے تھے ان میں سے بھی کسی کو آپ نے نہیں کہا کہ چلو بھائی تم ایک آیت، فلاں آیت جو ہے وہ لکھ کر کے دے دو اس کو اور یہ اس کا تعویذ بنا کے اپنے گلے میں لٹکا دیں۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن آیات کے ساتھ اپنے اوپر دم تو کیا، اپنے اوپر خود قرآن آیات کو پڑھ کر آپ دم کرتے تھے، اور مریضوں پر بھی دم کرنے کی آپ نے تعلیم دی کہ پڑھیں اور مریضوں پر دم کریں۔ تو یہ دم کرنا تو درست ہے، لیکن
لکھ کر کے گلے میں لٹکانا تعویذ کی شکل میں، یہ درست نہیں۔ لہذا جب یہ درست نہیں ہے تو اس پر اگر کوئی شخص تعویذ لکھ کے، چاہے وہ قرآنی تعویذ کیوں نہ ہو، قرآنی تعویذ دے کر پھر اس پر وہ پیسے وصول کرے تو یقیناً یہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ بھی اسی میں شامل ہے، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ میری آیات کو بیچ کر آپ کم قیمت مت خریدیں، کم قیمت مت وصول کریں، تو یہ اسی میں شامل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا آپ کا سوال کیا تھا؟ پیچھے نماز ہوتی ہے، ہاں، جس امام نے یہ قرآنی تعویذ لٹکایا ہوا ہو تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، اس کے عقیدے کے مطابق آپ کو معلوم کرنا پڑے گا کہ کیا واقعتاً وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور اس کا یقین ہے کہ یہ جو تعویذ ہے، یہ تعویذ جب تک گلے میں رہے گا تو مجھے اللہ تعالیٰ شفا دے گا اور میں مشکلات سے بچا رہوں گا اور پریشانیوں سے بچا رہوں گا۔ اگر تو اس کا ایمان اس تعویذ پر ہے، لٹکے ہوئے تعویذ پر ہے، تو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جو شخص تمیمہ لٹکا لیتا ہے، مطلب ایک تعویذ لٹکا لیتا ہے، تو وہ شرک کرتا ہے۔ تو لہذا جو شخص یہ یقین رکھتا ہو کہ یہ تعویذ ہی مجھے مشکلات سے بچا سکتا ہے اور اسی سے میں مصیبتوں سے بچ سکتا ہوں، تو یہ واضح طور پر شرک کرنے والا انسان ہے۔ لہذا اس طرح کے انسان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتا ہو اور صرف قرآن مجید کی آیات کی برکت کا خیال رکھتے ہوئے وہ تعویذ، تو اگرچہ یہ عمل درست نہیں ہے، یہ عمل درست نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لہذا فرق کرنا چاہیے ان دونوں میں کہ امام جو ہے جس نے یہ تعویذ لٹکایا ہو، اس کا عقیدہ کس قسم کا ہے، اس کے عقیدے کے مطابق ہی اس پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کا پہلا سوال کیا تھا؟ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق؟ دیکھیں، مرد اور عورت کی نماز میں، یعنی نماز کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اقیم الصلاۃ کا جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو، مطلب نماز ہمیشہ پابندی کے ساتھ پڑھتے رہو، نماز کے ارکان، اس کی شروط، اس کے آداب کے ساتھ نماز پڑھتے رہو، تو یہ حکم مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ایک ہی جیسا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر ہے کہ آپ کے ازواج مطہرات بھی تھیں اور آپ کے زمانے میں مومنات بھی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو اور اپنی اس دور کی مومنات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص بات، کوئی خاص حکم نہیں دیا کہ تم نماز اس طرح سے پڑھو مردوں کی کیفیت سے ہٹ کر، نہیں، بلکہ جو کیفیت نماز پڑھنے کی مردوں کے لیے تھی وہی کیفیت آپ کی ازواج مطہرات کے لیے بھی تھی اور عام مومنات کے لیے بھی تھی۔ تو کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق ہے، اس طرح کی کوئی بھی حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ ہاں، بعض ضعیف قسم کی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، خاص طور پر مراسیل ابو داؤد کی کتاب ہے المراسیل، تو اس کے حوالے سے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو یہ حکم دیا تھا کہ جب وہ سجدے میں جائیں تو اپنے آپ کو سمیٹ لیں، بالکل زمین کے ساتھ چپک جائیں۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ کس میں ہے؟ المراسیل میں۔ نام سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ حدیث مرسل ہے، اور مرسل روایت جو ہے یہ قابل حجت نہیں ہوتی ہے، یہ صحیح نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر ارسال جیسی ایک علت پائی جاتی ہے۔ اہل علم اس بات کو جانتے ہیں۔ بہرحال ضعیف حدیثیں پائی جاتی ہیں، لیکن صحیح احادیث سے اس طرح کی کوئی بات معلوم نہیں ہوتی کہ مرد و عورت کی نماز میں کیفیت ہو۔ میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں۔ یہاں پر ایک صاحب نے سوال کیا ہے میرے درس کے متعلق، یہ جو میں نے 3-4 مثالیں دی تھیں کہ جو لوگ آج کل حق و باطل میں آمیزش کر رہے ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ اس طرح ایک پروفیسر ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں، تو ان کے متعلق انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا حقیقتاً یہ جماعت یہودی جماعت ہے، اور کیا آپ دیکھیں، نہیں، ہم ایسا ہرگز نہیں کہتے کہ ان لوگوں کی جماعت یہودی جماعت ہے، بالکل حاشا و کلا، ہم ایسا نہیں کہتے۔ میں نے صرف آپ کو یہ کہا ہے کہ جس طرح یہودی یہ عمل کرتے تھے، اسی طرح آج مسلمان، میں نے کہا تھا کہ آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ جس طرح وہ حق و باطل میں خلط مت کرتے تھے اور حق کو چھپاتے تھے، اسی طرح آج مسلمانوں میں بھی یہ کام ہو رہا ہے، اور اسی ضمن میں میں نے آپ کو یہ مثالیں دی۔ اور جو شخص حق بات کو چھپاتا ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ حکم دیا ہے، یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اوپر لعنت ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں، جو بھی شخص یہ کام کرتا ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ مسلمانوں میں سے، یقیناً یہ کام تو برا ہے، اس کام کو تو آپ اچھا نہیں کہہ سکتے، کام برا ہے۔ لہذا ہم اس کام کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں،
اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور بلکہ ان کو حق اور باطل جو ہے وہ صاف صاف بتا دینا چاہیے کہ یہ حق ہے، کہ لوگ حق پہ عمل کریں، باطل سے بچ جائیں، اور حق بات کو کھول کر بیان کریں، نہ یہ کہ حق بات کو چھپائیں۔ تو اس طرح ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ باقی ہم کسی جماعت پہ ہم حکم نہیں لگاتے ہیں اور نہ ہی یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ یہودی ہیں یا نعوذ باللہ وہ اس طرح کے ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ دیکھیں یہاں پر انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ غیبت ہو، یہ ہرگز غیبت نہیں ہے۔ دیکھیں ہم تو اسی لیے یہاں پر آتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے سامنے حق بات کو بیان کرنا ہے، وہ حق بات جو قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اور دیکھیں میں نے جو آپ کے سامنے مثالیں دی ہیں، یہ مثالیں جب تک یہ بیان نہ کرتا میں تو آپ کے اندر حق و باطل میں آمیزش کس طرح سے، یہ مثال سے وہ عربی میں کہتے ہیں بالمثال یتضح المقال، بالمثال یتضح المقال، کہ مثال کے ساتھ بات واضح ہو جاتی ہے۔ اگر میں مجمل اجمال کے ساتھ اختصار میں اگر یہ بات کر کے چلا جاتا تو آپ میں سے کوئی ہو سکتا ہے کوئی یہ کہتا کہ کہاں جی آج کل حق و باطل میں کہاں آمیزش ہو رہی ہے، کہاں حق و باطل میں ختمت ہو رہا ہے، کون حق بات کو چھپا رہا ہے۔ تو صرف یہ مثالیں صرف اس لیے دی گئی ہیں تاکہ ہمارے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ یہ کام بھی آج مسلمانوں کے اندر ہو رہا ہے جو در حقیقت نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر سے۔ آپ کو یہ سوال و جواب جو ہے نا ذرا مختصر کر لیں، کیونکہ حدیث کی کلاس ہم نے لینی ہے۔ حدیث کی کلاس کے لیے عورتوں کا بندوبست نہیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی کمرہ ہے، ایک ہی روم ہے جہاں پر مرد بیٹھیں گے۔ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے مستقبل میں کہ اگر اس کی کوئی راہ نکل جائے کہ حدیث کی کلاس جو ہے وہ کسی مسجد میں ہو، تو انشاءاللہ ہم اگر اجازت مل گئی ہمیں وزارت اوقاف کی طرف سے تو انشاءاللہ وہاں خواتین شریک ہو سکتی ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ آخری ایک بات کہ حق بات بتا رہے ہیں، کسی کو ہم حق بات بتا رہے ہیں، جیسے کہ تفسیر القرآن یہاں پہ شروع ہو رہا ہے اور صحیح بخاری صحیح مسلم کا یہ ہو رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ سمندر کی طرف مت دوڑو، پہلے تالابوں میں تیرو پھر سمندر کی طرف بڑھو۔ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ باقاعدہ کہ قرآن اور صحیح حدیثوں کے اوپر چھوڑ دیں، باقی کتابوں کو سمیٹ لیں۔ دیکھیں جو شخص دین کا علم حاصل کرنے میں سنجیدہ ہو، وہ دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہو، تو پھر اس کے سامنے دو ہی چیزیں ہونی چاہیے، اور وہ کیا ہیں؟ قرآن اور حدیث۔ کیونکہ دین کا علم کہاں سے، دین کے علم کا منبع اور اس کا ماخذ کیا چیزیں ہیں؟ ظاہر ہے کہ قرآن اور حدیثیں ہی دین کے علم کا منبع ہے، جہاں سے یہ دینی علم جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ تو اس لیے ہم اگر درس تفسیر دیتے ہیں اور اگر ہم آج حدیث کی کلاس شروع کر رہے ہیں اور حدیث کی کلاس میں ہم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثیں پڑھتے ہیں تو اس پر کسی کو اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں اعتراض کرتے ہیں لوگ۔ یہ واقعتاً یہ سمندر، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن ایک بہت بڑا سمندر ہے اور حدیث بھی ایک بہت بڑا سمندر ہے، لیکن جب تک آپ اس سمندر میں نہیں داخل ہوں گے، جب تک آپ اس سے رہنمائی نہیں لیں گے، جب تک آپ اس سے اپنے دامن کو نہیں بھریں گے، اس وقت تک آپ دین کے علم سے آشنا نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا دین کے علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث کا سنجیدگی کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے، اور اگر اس طرح کی کوئی کلاس ہوتی ہے، کوئی پروگرام ہوتے ہیں، تو ہمیں پورے شوق کے ساتھ ایسے پروگراموں میں شریک ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔